الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنا علما وارزقنا فہما واجعلنا من الصالحین۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی تعریفوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے اور ہم سب کو نماز درست کرنے کی اور اردو میں سمجھنے کی سعادت بخشی الحمدللہ۔ لیکن پڑھنا عربک میں ہے، صرف سمجھنے کے لیے ہم اردو ترجمہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر و احسان ہے۔ سب جنے نیتوں کو خالص کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کلاس سے جو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم سے ہمیں ہماری نمازوں کو درست فرما دے اور ہمارے تمام سب تک کے جو بھی غلط لا علمی میں جو بھی غلطیاں گناہ ہو گئے ہیں، غلط نمازیں بنا سمجھے کہ ایسے ہی جو بھی پڑھ لیے ہیں، اللہ اس کو توبہ کرتے ہیں، بخش دیجئے، رحم فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، درگزر کے معاملے فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نماز کا ترجمہ، اب کل کا ہم تھوڑا سا ریوائز کریں گے تاکہ آگے بات اچھی سی سمجھ میں آئے۔ نماز کیا ہے؟ نماز 5 ارکانوں میں سے جو دین کے جو 5 ارکان ہیں نا، اس میں سے ایک رکن ہے نماز، یعنی پلر آف اسلام ہے یہ نماز۔ نماز کو عربک میں کیا بولتے ہیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ہے۔ نماز کا مطلب ہے الصلاۃ، الصلاۃ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ الصلاۃ، عربک میں بولتے ہیں اس کو، آخری میں تا آتا الصلاۃ بھی بول سکتے ہیں، ہم جیسو آخری گولتا ہونے کی وجہ سے ہا پڑھیں اس کو الصلاۃ۔ اور اس کی جمع اگر اس کو پلورل فارم میں لیں گے تو الصلوات بولتے ہیں اس کو، نماز کی جمع الصلوات۔ تو اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ الصلاۃ کا دعا دینا یا تعظیم کرنا اس کو۔ اب یہاں پر کیا مقصد ہے؟ یہاں پر ایک عبادت، خاص عبادت کا نام لیا جا رہا ہے۔ نماز ایک الصلاۃ یعنی ایک عبادت کا نام لیا جا رہا ہے، مگر اس میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں اور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں اور ادب سے اللہ کے سامنے ٹھہر کر پہلے جیسے قیام کر رہے ہیں، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجود کر رہے ہیں۔ 3 حصے، قیام، رکوع اینڈ سجود، یہ تینوں جیسے۔ تو ہم سب سے پہلے قیام کرتے ہیں، تو قیام میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھے تھے؟ یہ نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے سو ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بتائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے وہ فرشتے ہیں، خاص فرشتوں میں افضل مقام ہے جبرائیل علیہ السلام کا۔ تو اب انہوں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے آج۔ تو ہم سب سے پہلے نماز جو ہے سو کیا سمجھ کر پڑھنا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بے جان ہو گئی ہے آج ہماری نمازیں، لاسٹ سٹیج پر اگمری مر رہی ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہے ویسا دکھ رہا، تو اسی لیے اس کو میں جان ڈالنا۔ تو یہ جان کیا ہے؟ وہ آکسیجن کیا ہے نماز کا؟ خشوع، یعنی خشوع کا مطلب کیا ہے؟
नमाज की रूह क्या है? खुशू। जैसा एक जिस्म में एक रूह होने की वजह से हमारा जिस्म काम कर रहा, हम जो है सो बात करने के काबिल है, सुनने समझने के काबिल है, और वो जिस्म जो है सो बेजान नहीं है, रूह होने की वजह से ताज़ा है। वैसी हमारी नमाज़ों को ताज़ा रखने, उसकी रूह डालने के लिए क्या है वो? खुशू। खुशू का मतलब है झुक जाना, आजिज़ी करना, यानी दिल से, हमारी अक़ल से, हमारे सर को झुका देना, हमारे ख्वाहिशात को झुका देना, हम अपने आप को जो बड़ा या किसी को कौन-कौन जो बड़े समझते हैं, वो सब को झुकाकर हम अल्लाह के आगे झुक गए हैं, और हमें सुकून हासिल होता है। इससे क्या होता है? सुकून, और हमारे पूरा माइंड प्रेजेंट रहना वहाँ पर, सिर्फ खाली हमारा जिस्म प्रेजेंट रहता और हमारा माइंड एब्सेंट रहता, वैसा नहीं। तो इसके लिए क्या करना? वो प्रेजेंट रहना बोलते, तो सबसे पहले हमें नमाज का तरीका, नमाज को तरीका तो मालूम होगा आप लोगों को, समझना है क्या बोल रहे हैं, वो अल्फाज को समझेंगे तो हमें एहसास आएगा। नमाज क्या, खुशू क्या है? कैफियत का नाम है। खुशू का मतलब कहीं कोई चीज नहीं है, ये कोई जो सो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। एक कैफियत, एक एहसास हमारे अंदर पैदा करना है। वो जैसा वो कैसा आएगा? वो समझ कर पढ़ने से आएगा। नमाज को फील करना, समझना है, और वक्त पे पढ़ना है, और जैसे क्या करना है? अब देखिए, अब होशमंदी से पढ़ना है, ऐसा नहीं बेहोशी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए ना कि नशे की हालत में नमाज पढ़ने मत आओ, करीब भी ना जाओ, जब तक तुम जो बोल रहे हैं उसको समझ सको। वो लोग तो नशे में है, लेकिन हम कौन से नशे में है? हम तो नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे पर कौन सा नशा छाया हुआ है? ला इल्मी का, जाहलियत का नशा छाया हुआ है। हमें जैसा तमाम कामों के लिए फुर्सत है, लेकिन वो दीन सीखने के लिए, अरबिक सीखने के लिए, ये क्लासेस अटेंड करने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो इसीलिए हमें वो टाइम निकालना है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ चीजों की कुर्बानी देना पड़ता है। तो हम थोड़ा अपने टाइम में से थोड़ा वक्त दीन के लिए भी निकालेंगे, तो हम ये कुछ सीख सकेंगे। तो इसके लिए कैसा, अब हमारी नमाजों को जो है सो जिंदा करेंगे बोलते, अब कैसा करना है? हम सूर्य को ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करना है, ज्यादा से ज्यादा सूर्य हमें याद रहना है। तो कभी ये सूरा पढ़ेंगे, तो कभी वो सूरा पढ़ेंगे। एक ही सूरा हर पूरे 5 नमाजों में, एक ही सूरा हर रकात में, एक ही सूरा या 2 सूरे, या सिर्फ 4 सूरे रख लिए हैं, 4 सूरे हर नमाजों में पढ़े, वैसा नहीं। ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करना, और सूरों को स्विच करते रहना, यानी कभी एक पढ़े तो कभी फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा। तो हम क्या होता है, हमारा माइंड जैसा बोरियत पैदा नहीं होता। जैसा अब हम एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, अब ऐसे रटे हुए हैं, हम उसके मानों पे भी नहीं जाते, 2-2 रकात भी खत्म हो जाते, हमारी 2 रकात भी हो गई। अब हम खाली सोचों में पड़े रहते, अब वो दिए 2 पढ़ी, मैं 3 पढ़ी, उसी ख्यालों में रहते। फिर अब वो सोचने में चौथी रकात भी खत्म हो जाती है। अब सलाम फेरूं, नक्को फेरूं, सजदे साहब करूं, क्या करूं, वो सोचने में। तो हम क्या करना है? स्विच करना है सूर्य को, यानी सूर्य दूसरे दूसरे पढ़ने से हम उसके मानों पे जाते हैं। और हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है नियत से, और नियत करिए बाद जो है सो, और नए नए सूर्य याद करना है। ट्रांसलेशन याद करिए, ट्रांसलेशन से जो है सो बहुत सारे फायदे होते हैं। अब देखिए, एक बार एहदीना आप सुन लिए, एहदीना याद कर लिया, फर्ज करिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 वक़्त है कुरान में। एक बार आप अल्हम्द का मतलब याद कर लिया, हम्द मीन्स तारीफ और शुक्र। बस हमेशा जैसा आपको वही बोलना है, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, ली पहले है अल्लाह, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, ली का मतलब लिए, रब, रब जो परवरिश करने वाला है, आलमीन तमाम जहानों का, अल आलमीन तमाम जहानों। एक बार ऐसे छोटे-छोटे समझ कर याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और क्या करना है? दुआ को भी जैसे एक रटी रटाई वही दुआ नहीं करना, क्योंकि हमारा दिमाग फिर वो याद है सो हम किधर की चले आते हैं माइंड से, लेकिन खाली हमारी जबान बोलते रहती है, ना एहसास रहता ना कुछ। तो हम क्या करना है? दुआ भी डिवाइड कर लेना हमारी, कभी थोड़े 2-4 दुआएं ये वक्त पढ़ेंगे हम सुबह के टाइम, फिर दोपहर में ये दुआएं पढ़ेंगे, फिर असर में। तो सारा दिन हमें इतने वो से फर्ज करो आपको एक 20-30 दुआ याद है, या कितने भी याद है, 10 होंगे, 5 होंगे, उसको अलग अलग टाइमों पर डिवाइड करके उसको पूरे कंप्लीट करते, याद भी रहता है उससे, और जैसा फायदा भी होगा। और उसके बाद फिर हम कैसी नमाज पढ़े, वो अब ये सब बोलते गए तो फिर टाइम हो जाता। चलिए अब अपन उधर चले आएंगे, कल क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़े थे नमाज कहाँ से स्टार्ट होती, कहाँ पर खत्म खत्म होती। नमाज स्टार्ट कहाँ से हो रही? अल्लाहु अकबर। जब हाँ, अब हम हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर बोलकर क़िबले की तरफ हाथ कर कर, उसके बाद क्या करते हैं? अपने सीने पे हाथ बांध लेते हैं। अब वो हाथ बांधना, कोई नाक पे बांधना, वो सब वो प्रॉब्लम्स में नहीं जाएंगे, उसमें इख्तलाफात है, जो जैसा करते कर लीजिए, लेकिन जैसा हमें पढ़ना तो सबका सेम है ना, मैं सिर्फ पढ़ना बता रही हूँ। और उसके बाद एंड ऑफ सलाह क्या है? यानी सलाम फेरना, यानी आखिरी में हम क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, राइट तरफ, लेफ्ट तरफ, 2 तरफ फेर दिए तो वो सलाम, वो पूरी नमाज खत्म हो गई। अब हम नमाज के अंदर हिलना डुलना कुछ नहीं, आंखें बंद नहीं करना, आंखें खुले रखना है। और जैसा वो सब आपको इंशाल्लाह मालूम ही होंगे
میں جہاں تک سمجھتی ہوں گی. تو ہم اب اللہ اکبر بول کے جب ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھے؟ ثنا پڑھے. تو ثنا کا مطلب کیا ہے؟ ثنا کا مطلب ہے تعریف. ثنا کا مطلب کیا ہے؟ تعریف. تو سب سے پہلے ہم جیسا اللہ اکبر بولے، اللہ سب سے بڑا ہے تمام قوتوں میں، تمام اختیارات میں، سب اللہ جس کو ہم بڑا سمجھ رہے نا ان سب سے اللہ بڑا ہے. ہمارے مصیبتہ، ہمارے فکرہ، ہمارے ایگزامس، ہمارے جو بھی اور کیا کیا چیزیں تھے وہ سب چیزوں سے سب سے بڑا اللہ ہے. تو وہ ایسا خیال کرتے ہوئے، ایسا سوچتے ہوئے جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو اب کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے سبحانک، پاک ہے اللہ تو، اللہم اے اللہ، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وہ بحمدک اور تیری ہی تعریف ہے، وہ تبارک اور تو بابرکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، وہ تعالی اور تو بہت بلند ہے، وہ جدو کا اور جیسو جدو کا مینس جد کا مطلب کیا بولی تھی میں؟ پاور، ہائی اسٹیٹس یعنی اتھارٹی والا، عظمت والا ہے تو، اللہ تیرا اسٹیٹس بہت بلند ہے. ولا الہ نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک تیرے سوا. تو ہم یہ اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس کو کیا بولتے ہیں؟ دعائے استفتاح یعنی آغاز، شروع کر رہے ہیں ہم نماز. اللہ اکبر بولے اس کے بعد اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد ایسے کئی اور دعائیں ہیں، بعض لوگ الگ الگ بھی پڑھتے ہیں، اب ہم اس میں نہیں جائیں گے. ہم یہی پڑھتے ہیں ثنا، تو اسی لیے چھوٹی شارٹ ثنا پڑھ لیے. اس کے بعد کیا ہے؟ ثنا کا مطلب تعریف. اب پڑھنا ہے تعوذ. تعوذ کا مطلب شیطان، اللہ کی پناہ میں آ جانا شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد تسبیح یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ کے نام سے جو بہت رحم، بہت بار بار بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ ہم پڑھ لیے. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. فاتحہ مینس فاتحۃ الکتاب یعنی اب ہم اور اللہ کی تعریف کریں گے. ہم اللہ کے اتنے بڑے احسانات ہیں کہ ہم جیسے صرف اتنی ثنا پڑھ لیے، ہم اتنی تعریف ہے، اللہ تیرا نام بابرکت ہے، تو بلند ہے، والا ہے، بس اتنا نہیں، ہمیں اور اللہ کی تعریف کرنا ہے کیونکہ تعریف اس کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں اب اللہ کی اور مزید تعریف کر رہے ہیں اور تھوڑی دعا کر رہے ہیں ہم. تو سورۃ الفاتحہ میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کل پڑھ لیے تھے. اس میں کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. ہم ایسا احساس کرنا ہے اللہ تمام تعریفیں اور شکر صرف تیرے ہی لیے ہے اور تو بہت بڑا مہربان اور بہت بار بار رحم کرنے والا ہے، تو یوم جزا کا مالک ہے. اے اللہ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایسا اردو میں تو بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے، ایسا احساس لائیے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہاں اب تک کیا ہوئے؟ اے اللہ ہم مالک یوم الدین تک اللہ کا تعارف بیان کرے، اللہ کی اور تعریف بیان کرے. اس کے بعد کیا ہو رہے ہیں ہم؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ کا یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عہد کر رہے ہیں اللہ سے. اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے کمٹمنٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پر. اس کے بعد پھر بول رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی ہر شعبے میں ہمیں راستے کی ضرورت ہے. راستہ بولتا ہے ہدایت، گائیڈنس ہونا، ہمیں ہر چیز میں کیا کرنا، کیا صحیح ہے کیا برا ہے. اب ہم جا رہے تو کون سا راستہ صحیح ہے ہمارے لیے، کون سا، جیسا ہم دیکھتے نا اگر ایک جگہ جا رہے بھی تو ہم روڈ بلاک تو ہے نہیں ہے، ہمارے لیے کون سا شارٹ کٹ راستہ ہے، ہمارے لیے کون سا بہتر راستہ ہے. جیسا ہم راستے چیک کرتے ہیں نا آج گوگل پہ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہر راستے میں ہمیں ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. تو ہم سب سے پیاری دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کا نہیں جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے، نہیں سوری، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے بعد ہم بولتے ہیں اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یعنی راستہ کس کا؟ اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. کون ہے وہ انعام یافتہ؟ صالحین، صدیقین، انبیاء سلام، تمام پیغمبران دین، اور جیسے کون ہے؟ اور تمام صالحین، صدیقین، شہداء، یہ ہے انبیاء. تو ہم کل اس کا پورا ڈیٹیل لے لیے تھے لوگ کے کیا کیا کام تھے، لوگ کیا کرتے تھے، مطلب جیسے عمل، دعوت و تبلیغ، بہترین عمل، اللہ کی دن رات اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے دعوت و تبلیغ میں، عبادتوں میں. تو یہ لوگ کے جو عمل تھے نا اس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں اور جنت کے وعدے کیے ہیں. ویسا راستہ دکھا اللہ. اے اللہ ان کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا، جن پر آپ غصہ ہوئے. کس پر غصہ ہوئے اللہ تعالیٰ؟ یہودیوں پر. اور جیسے جو ان کا نہیں جنہوں نے گمراہ ہو گئے. یعنی
یعنی جو گمراہ ہو گئے، یعنی وہ کون تھے؟ وہ نصارہ، جو مطلب ایک نبی کو جو سو عقیدہ خراب کر لے کے کیا کرے، اللہ بنا لیے تھے، خدا بنا لیے تھے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آمین بولتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ کون سا بھی ایک سورہ پڑھتے ہیں. یعنی اب ہم سورۃ الفاتحہ میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے بات کیے. سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین سے بات چیت. ہم بولے نا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جیسا ہی بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جیسا ہی بندہ الرحمن الرحیم، اللہ تو بہت مہربان، تو رحم کرنے والا ہے، بولتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف کی. مالک یوم الدین، پھر جیسا بندہ بولتا ہے اے اللہ تو جیسا تمام قیامت کے دن کا مالک ہے، تو تیرے پاس اختیارات ہے، بولتے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اے میرے بندے نے میری بزرگی بلندی بیان کی. پھر اللہ جب بندہ بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کمٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر، اے اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، بولتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اب میرے اور میرے بندے کے درمیان جو کچھ بھی وہ مانگیں گا میں اس کو دوں گا. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہو گئی سورۃ الفاتحہ. اس کے بعد جیسا بندہ بولتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے، بولتا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا پوری دعا ولدالین تک. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ میرا بندہ مانگا میں نے اس کو دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ہمیں ملی ہدایت. ہم کیسا مانگے پہلے یہ سوچئے. ہم کدھر کی سوچ لیتے، کدھر کی جو سو خیالوں میں چلے آتے. کبھی فارم ہاؤس ہو گئے تو پھر 4 دن تک فارم ہاؤس میں رہتے ہم، آگے بعد بھی ہمارے ایسے معاملات ہیں، ہمارے ایسے خیالات ہیں. ہم کہیں جا کے آئے تو ہم دعوت میں سے آئے تو دعوت میں ہی رہتے 2 دن تک. 2 دن تک ان کے ہی باتیں چلنا، ان کے قصے، انہوں وہ پہنے تھے، انہوں یہ کرے تھے. ہم ایسے ہیں، نمازوں میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں، سیلیبریٹیز کو یاد کرتے ہیں، یہ ان کا بس ان کے خیالوں میں. جب ہم بول رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم بولے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو فرما رہی میرے بندے نے جو مانگا میں وہ دیا. مگر بندہ کیسا مانگ رہا ہے دیکھیے، اس کا زبان بول رہی، دماغ کدھر کی اور ہے، ہاتھ پیر کدھر کی، خالی ایک روبوٹ کے جیسا ایکسرسائز کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے. یہ نماز کیا ہے؟ روح، اس میں روح نہیں ہے، خالی جسم ہے. ایک ایسا دکھ رہا ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں، دور سے دیکھیں گے تو کیا دکھ رہا ہے؟ وہ صرف ایکسرسائز دکھ رہی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خشوع لانا ہے نمازوں میں، سمجھ کے پڑھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم ہم ایسا پڑھیں اللہ مرضی ہے تیری، دے تو دے، نہیں تو نہیں دیے تو بھی چل جائیں گا. ہم تو خوش ہیں، مزے سے ہیں یہاں پر دنیا میں، عیش کر رہے ہیں. کل دعوت میں جا کے اب کل فارم ہاؤس کو جانا ہے، کب وہاں جانا ہے، اب شاپنگ کرنا ہے، اب رمضان آ رہے ہیں، بس رمضان آ رہے ہیں تو بس شاپنگ، کھانے پکوانا، اور یہ پکائیں گے اب افطار میں، بس وہ یہ نہیں. عبادت 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 وہ نہیں. رمضان کھانے پکانے کا نام نہیں ہے، رمضان جیسا شاپنگ کا نام نہیں ہے. رمضان جیسے کیا، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان میں روزے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پیور کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے جسم کو، ہمارے دل کا تزکیہ، ہمارے نفس کا تزکیہ، اور ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے. تقویٰ حاصل کرنے کے لیے جیسا ہم روزہ رہنا ہے. تو ہماری کیا سوچ ہے دیکھیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں ایک بعض لوگ تو ایسا ہنستے ہیں نماز میں، ہنستے ہنستے اہدنا الصراط المستقیم. اب وہ وقت ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیونکہ عربی کی نہیں جانتے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ مجھے ہدایت دے، اور پھر ہنس رہے. اور پھر یعنی تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں بہت گناہ کری، پھر ہنس رہے، ہنستے ہوئے اللہ میں بہت گناہ کر لی، اللہ معاف کر دے میں ایسا بول رہے. مگر اب ایسا رویہ اگر اردو میں اگر آپ بولے میں بہت گناہ کری ہوا، میں چوری کری، میں کو معاف کر دو، بولتے اپن سنتے. ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایسا بول رہے نہ سمجھی کی حالت میں، لا علمی کی وجہ سے. تو ہم بات کر رہے اللہ سے، سمجھ کے بات کرنا ہے. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ضمی سورہ پڑھتے ہیں، کون سا بھی. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہو گیا. اس کے بعد ہم ایک ضمی سورہ یعنی قل هو اللہ احد، قل هو، سورہ اخلاص، کون سا بھی. اب وہ سوروں میں نہیں جائیں گے، بہت لمبا ہو جائیں گا. اس کے بعد کا رکوع میں چلے آتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع کی تسبیح، رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا ہے رکوع کی تسبیح؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. ذرا فین دھیما کرو. ہاں، رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ اب ہم رکوع میں جاتے ہیں. رکوع کا مطلب کیا ہے؟ جھکنا. رکوع کا مطلب جھکنے کو کہتے ہیں. رکوع، رکوع مطلب جھکنا. اب جھکنا بولتے ہو، اب ہم کیا بول کے جھک رہے؟ سبحان ربی العظیم. کیا بول رہے ہم جھکتے وقت، رکوع میں جاتے وقت؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے اللہ، پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے. سبحانہ مینس پاک ہے. سبحانہ
پاک ہے. یعنی پاک پہلے مطلب بول دیتی ہوں. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، آخری میں یا ہونے کی وجہ سے رب میرا بول رہے ہیں، ربی میرا رب. العظیم عظمت والا ہے، العظیم عظمت والا. عظمت والا کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی والا، جس کو کوئی بھی جھکا نہیں سکتا، وہ ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ احساس آنا ہے ہمارے اندر. اب دیکھیے، اب سبحانہ، سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پر ہم چار چیزیں بیان کر رہے ہیں. دیکھو، ایک تو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا احساس لانے میرا رب ہے وہ، میرا اتنا بڑا رب میرا ہے وہ، اور ایک اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں اس میں. اور کیا کیسا کر رہے ہیں؟ وہ ہم جھک کر رہے ہیں. یعنی اب ہم اللہ کے آگے جھک گئے ہیں. پہلے بات چیت کرے، اللہ نے تعریف کی، اس کے بعد دعا مانگ لیے، اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ان کا راستہ نہیں، ان کا نہیں، انبیاء کا راستے کی ہدایت دے. اس کے بعد ایک سورہ پڑھے، اس کے بعد جھک گئے. اللہ تو پاک ہے، تو اے اللہ پاک ہے میرا رب اور عصمت والا ہے. یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبحانہ، سبحانہ کا مطلب میرا رب پاک ہے. کس سے؟ ہر عیب سے، ہر کمی سے. وہ ظالم نہیں ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، اور وہ بے مقصد بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کیا. وہ اس ہر جیسا پیدا کرنے میں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مقصد ہے. وہ کبھی نہیں تھکتا، وہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ کمزور نہیں ہے، اور وہ اس کو کسی کا بھی خوف نہیں ہے، اور اس کے ہر حکم میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے. میری زندگی میں جو بھی امتحان والے حالات ہیں نا، میں ان پر کوئی بھی شکایت نہیں کر رہی ہوں. اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے. بلکہ ہم یہ احساس لانا، اس کا رب بھی وہ میرا رب ہے. یعنی رب میرا بولتا ہے ہماری ہر طرح سے ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے وہ، اور میرے ہر ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے. یہاں پر میرا میرا بول لیتے جائیے آپ لوگ. میری ہر ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، جھک کر احساس، میری ہر ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے. اور اب اللہ کے آگے جھک گئے اب، اور اس کے بعد میرا بھی کیا، میرے تمام ڈائجسٹو سسٹم کا خیال رکھ رہا، میرے جیسو ہاضمے کا، یہ خون کا سرکولیٹری سسٹم، ڈائجسٹ سسٹم، ہر سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، ایکسکریٹری، جتنے بھی ہم پڑھے نا، وہ سب چیزوں کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مجھے ٹائم پر کھانا دے رہا ہے، پل پل مجھے آکسیجن دے رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، جو میرا اتنا خیال کرنے والا ہے. اللہ تو میرا ہے، میں تیری ہوں. بس یہ دعا کرتے رہنا ہے. اور العظیم، وہ میرا رب ہے. یعنی اب العظیم میں کیا ہے؟ وہ بہت بلند ہے، بڑائی والا، عظمت والا، جس کو کوئی نہیں جھکا سکتا. یعنی وہ ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے. اور اپنا یس سے ایک ماں اپنے بچے کو کیسا کہتی ہے دوسروں کے ساتھ؟ وہ میرا رب ہے. وہ جیسا دوسروں کے ساتھ کہتے ہیں نا، وہ مطلب میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا بولتی ہے، وہ بیٹا کتنا خوش ہو جاتا. اللہ میری ماں دوسروں کے سامنے میرا بیٹا. ویسے ہی ہمیں جھک کر اللہ کو احساس لاتے ہوئے، اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیری بندی ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور اس کی پاکی اور بڑائی بلند کرنا ہے اصل اللہ کی، ہم جھک کر. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اور اس کے بعد کی یہ اور بھی رکوع کے تسبیح ہیں دوسرے، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح سبحان، وہ اس کے بعد اور دوسرے کئی ہے. تو ہم یہ نہیں، ہم کیا پڑھے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرے رب تو عظمت والا ہے. یہ اس کے بعد کیا پڑھے ہم؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. کیا پڑھے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. یعنی سمیع اللہ من سن لی اللہ نے. یہ سب سے پیاری دعا ہے. دیکھیے پرسنلی بھی ہمیں بہت پسند آتی ہے یہ دعا. کیوں؟ ہم دعاؤں کو قبول ہم مانگتے کہ ہماری دعا قبول ہو جانا. بولتے نا ہم ہر دعا اللہ میں مانگتے کہ ہم تو اس کی نہیں سنتے، لیکن وہ ہماری ایسا سنے کہ ہم ایک بار بول دیے یہ ہونا، بولتے ہونا ختم. اللہ تعالیٰ نہیں سنے تو سنتا ہی نہیں. اللہ وہ ہے، یہ ہے، بلکہ اللہ کو غلط باتیں کہتے ہیں. ہم کون سا سنتے؟ پہلے ہم اپنے آپ کو چیک کرنا. بس دوسروں پہ سوالیں جیسا تان کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ اب ہم جیسا ہی ہم رکوع میں گئے سمیع اللہ پہلے، اس کے بعد کیا کریں ہم؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھے؟ اللہ اکبر. پھر اللہ اکبر بولتے ہوئے نیچے گئے. جب پوزیشن چینج کرتے وقت دیکھیے اللہ اکبر بول رہی، کیا کر رہی؟ جب پوزیشن چینج ہو رہی اللہ اکبر بول رہی. اس کے بعد اللہ اکبر بول کے ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھے اور اللہ کی پاکی بیان کرے. پھر جب جیسے اٹھتے وقت کیا بول رہے ہیں؟ اب اٹھتے وقت بول رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی سن لی اللہ نے. اب یہ اللہ اکبر بار بار آ رہا، تو کیا مطلب کیوں آ رہا ہے یہ بار بار؟ یعنی تم لوگ اللہ کو سب سے بڑا سمجھو. یہ ایک بار بھول گئے، کیونکہ انسان بھولتے رہتا ہے. ایک بار بول دیا ختم، اس کے بعد جیسے پوری نماز پڑھ لیا، ویسا نہیں. اب تم جھک رہی، پوزیشن چینج کر رہے، اللہ اکبر، اللہ میں بھول گئی تھی، پھر تو سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں گئے سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے. یعنی میری کیا سن لی؟
سن لی کیا سنی؟ دعا، جو ہم دعا کرے تھے وہ اللہ نے سن لی. اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سن لی اللہ نے اس کی جس نے، لیمن مینس اس کی جس نے حمیدہ تعریف کی اس کی. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ایسا ترجمہ بھی یاد کر لے سکتے ہیں. میں لفظی ترجمہ بول رہی ہوں. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. تو اللہ تو سب کی سنتا ہے. اب یہاں پر سن لی اللہ نے بولتے یعنی ہم جو حمد کرے اللہ کی وہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی اللہ سے وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی پورے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا بول رہے ہیں ہم؟ ربنا ولک الحمد. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیرے اور تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف. ربنا ولک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب. ربنا بولتے کہ ایسا آ جانا، یہ یاد کر لیجئے. ربنا اے ہمارے رب، رب ایک 10 ٹائمز پڑھیے. ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے. اس کے بعد فیل کرنا شروع کریے. اس کے بعد جیسا سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری حمد کرنے کے محتاج. سب سے پہلے اب ہم بول رہے ہیں اللہ سن لی، میں اللہ کی تعریف کرتے کہ اللہ تعالیٰ سن لیے، تو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ سنیں گا. یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ہم اللہ سے اب مانگ رہے ہیں تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے سورۃ الفاتحہ میں. سب سے پہلے کسی سے مانگی جاتے کہ لاؤ 10,000، لاؤ 20,000، میرا یہ کام کر دو، میرا وہ، میں پریشان ہوں، میرے کو بچے ہونا، میری شادی ہونا، میرے کو نوکری ملنا، میرے کو قرض ادا ہونا. یہ نہیں، یہ دعا نہیں. پہلے طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی بلندی کی تعریف کی جائے، وہ کتنا عظمت والا ہے احساس کے ساتھ فیل کرتے ہوئے. اس کے بعد جیسا پھر ہماری دعا رکھی جائے تو جب قبول ہوتی ہے. اور حضور کے اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی جیسا درود بھیجنا، اللہ کی تعریف درود، اس کے بعد ہمیں جیسا دعا کرنا ہے. یہ طریقہ ہے. تو اللہ اس کا محتاج نہیں. اب یہ نہیں سوچنا کہ جیسا اللہ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتا سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی، تو اللہ تعالیٰ تعریفوں کا بھوکا نہیں ہے تمہاری. ہم طریقہ سکھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. کسی سے مانگے جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی ہماری تعریف کرے، دیکھو چڑھا رہے، مانگنا اب ان کو کچھ ہونا ہے تو انہوں چڑھانا شروع کر دیا ہمیں. مگر یہ ایک طریقہ ہے یہ. تو اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. ربنا اے ہمارے رب، ولکا اور تیرے ہی لیے. لا مس لیے، کا مس تیرے، وا مس اور، وا لا کا تیرے ہی لیے. اس کے بعد الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. اب ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کو پہلے ذہن میں لا لینا ہے اپنے خود سے، اور تعریف اور شکر احساس کر لیتے ہوئے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب. ایسا پورے احساس کے ساتھ بولنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ حمدن کثیرن مبارکن طیبن مبارکن فی. اس کے بعد یہ بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، بعض لوگ نہیں. میں تو پڑھتی ہوں تو یہ میں دعا بتا دیتی ہوں. حمدن یعنی حمدن مینس بہت تعریفیں ہیں. حمدن بہت تعریفیں ہیں. کثیرن بہت زیادہ. حمدن تعریف، حمد کس کو بولتے ہیں؟ تعریفیں. کثیرن بہت زیادہ. طیبن پاک، پاکیزہ، پاک ہے. مبارکن مبارکن مس بابرکت ہے. مبارکن فی مس بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت ہے. اس میں بہت برکت ڈالی ہوئی ہے. اتنی تعریف کیسی؟ تعریف کیسی؟ بہت زیادہ تعریف، تعریف بہت زیادہ، اور وہ بھی پاکی کے ساتھ. بہت پاک، ہر قسم، ہر عیب، ہر نقص سے پاک، پرفیکٹ ہے میرا اللہ. تو ویسا وہ سمجھتے ہوئے، ویسا سوچتے ہوئے، اور اس میں برکت، برکت بولتے اور اضافہ. اور میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے اللہ تعریف کے، اور ہے تو، اور ہے تو، میرے پاس نہیں ہے وہ الفاظ، مجھے آتے بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں، اور کیا کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم. اسی لیے اس میں برکت ڈالی گئی ہے. برکت کا مطلب ترقی اور اضافہ اور اس میں. مگر ہمیں تعریف کرنے نہیں آتا تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعریف ہے بہت زیادہ پاکی کی اور اس میں بہت برکت ڈالی گئی ہے. تو یہ دعا جب ہم پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں، ربنا اٹھ کے پڑھتے ہیں، ربنا رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری سے لیا گیا ہے یہ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اس کے بعد جو ہے سبحان رب، سمیع اللہ لمن حمیدہ. ہم اس کے بعد کیا کریں؟
हाँ, समी अल्लाह, उसके बाद वो पढ़े बाद फिर क्या बोलते हैं, अल्लाहु अकबर, उसके बाद सजदे में जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब हम ठहर गए, पहले झुक के रुकू की तस्बीह पढ़े सुबहाना रब्बियल अज़ीम, उसके बाद उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा उठते वक्त बोले, उसके बाद ठहर कर रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, उसके बाद फिर अब सजदे में जाना है। असल पोजीशन बंदे की अब जा रही है कहाँ, नीचे, अल्लाहु अकबर। यानी फिर हम बोल रहे हैं अल्लाह हम भूल गए थे, तू जो है सबसे बड़ा है अल्लाह, ये बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है हमें, ये बार बार याद दिलाया जा रहा है कि भूलो मत अल्लाह सबसे बड़ा है, भूलो मत अल्लाह है असल, अल्लाह को सबसे बड़ा मानो, तुम्हारे जो तुम जिसको बड़ा मान रहे ना वो बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है। उसके बाद सजदे की दुआ, अब सजदे की तस्बीह, सजदे में क्या करते हैं, सजदे में सबसे पहले पोजीशन, अब क्या करते हैं हम सजदे में अभी गए भी नहीं, हम अल्लाह अकबर बोल के सुबहाना रब्बियल आला जाते खती शुरू हो जाते बस लोग, नहीं, पोजीशन चेंज करते वक्त क्या करना है, अल्लाहु अकबर बोल के जब हम नीचे पूरा चले जाएंगे, यानी हमारी तमाम बुलंदी कौन सी है, एक इंसान की बुलंदी के ऊपर क्या है, हमारी सबसे बुलंद हाइट पे क्या है, हमारा सर है, वो जो हमारा सबसे ऊंचा हम जिसको समझते हैं ना सर, वो सबसे नीचे करना है। आज जमीन पे लगड़ने की बारी आ गई है नमाज में, तो हम ये क्या एहसास करते हुए झुकना है, अल्लाह अब मैं सबसे नीचे हूँ, जमीन की तह तह से नीचे, मेरी आंखें सबसे नीचे, और सबसे ऊपर कौन है, अर्श अजीम पर मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह पाक है मेरा रब और सबसे बुलंद है, पाक है मेरा रब और सबसे बुलंद है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अजीम, हाँ सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब और सबसे बुलंद है, ये दुआ पढ़ते हैं। मगर पोजीशन चेंज करते वक्त अल्लाहु अकबर याद करना है, और झुकते वक्त झुक गए बाद जब अल्लाहु अकबर के जब जाकर 3 बार ये पढ़ते हैं, 7 बार और उसमें पढ़ते हैं, यानी क्या बोलते वो, एखेरा पढ़ते हैं इसको, ऐसा मैच नहीं हो जाना वैसे, उसमें सुभान रब्बी अला, उसके बाद पूरी मुकम्मल सुपुर्दगी अल्लाह को कर दिए, यानी सजदे की हालत में हम अपने आप को पूरा अल्लाह के आगे झुक गए। अब इसमें भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, अल्लाह मेरा रब है बोल के फील करना है, और अल्लाह की बुलंदी बयान करना है, यानी सबसे ऊंचा मेरा रब है, और उसको कोई झुका नहीं सकता, और मैं अपना जो मेरा सबसे ऊंचा मेरा सर था नहीं, वो मैं सबसे नीचे कर दी हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह सबसे बुलंद है, मैं जैसा सबसे नीचे हूँ, ये सोचते हुए क्या करना है, हमें तस्बीह पढ़ना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें हम अल्लाह की तारीफ से, अब आकर जैसा फिर हम तारीफ पे झुक गए हैं, अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, अल्लाह तू पाक है, तू परफेक्ट है, तेरे अंदर तू कोई कमी नहीं है, तेरे अंदर कोई नुक्स नहीं है, तू तू हर ऐप से हर नुक्स से पाक है, तू बुलंद बाला है, तू सबसे ऊंचा है, तू हाई एग्जॉल्टेड है, मेरा रब है, तू मेरा रब है, तू मेरा रब है बोल के हम ये एहसास करना है। और सजदे में बंदा क्या होता है, अल्लाह के सबसे नजदीक हो जाता है, अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है, और सजदे की हालत में जो भी दुआ मांगी जाती है ना वो भी कबूल हो जाती है। उसके बाद फिर हम जब से सजदे से उठते हैं फिर अल्लाहु अकबर कहते हैं, सजदे से उठकर के, अब इसमें सजदे में के भी कई सारे हैं, सुबून खुदूस वो है, और कई सारे तस्बीहात है वो भी पढ़ते हैं, तस्बीह बोलते सुभान अल्लाह से शुरू होती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उठकर बैठते हैं, फिर क्या करते हैं, उठते वक्त फिर अल्लाहु अकबर, यानी फिर हमें याद दिलाया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, याद करते रहना है। सजदे की तस्बीह हो गई, अब अल्लाह की पाकी और जैसे बुलंदी बयान कर दिए, अब अल्लाहु अकबर, 2 सजदों के दरमियान की दुआ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, बाज लोग रब्बिगफिरली 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 बोलते हैं, यानी रब्बिगफिरली का मतलब क्या है, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, ये दुआ पढ़ते हैं कौन, जो बंदा नमाज पढ़ा है ना दरमियानी नमाज के दरमियान, रब इग़फिरली, है मेरे रब मुझे, रब्बी मींस ऐ मेरे रब, इग़फिरली मुझे बख्श दे या मुझे माफ कर दे, फिर रब्बी ऐ मेरे रब इग़फिरली मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। तो ये दुआ कम से कम, क्योंकि बख्श देंगे तो सब चीज माफ, अब खाली हम अल्लाह मेरे नमाजों को दुरुस्त कर दे, अल्लाह मेरा ये वो एक हो जाता, बख्श दे बोलते सब चीज माफ, तमाम गुनाह बख्शे गए, सिर्फ एक गुनाह को लेके अल्लाह वो गुनाह माफ कर दे नहीं बोलना, तमाम चीजें तमाम गुनाह आ जा रहे इसमें। तो हमें क्या करना है, वो बैठकर दुआ करना है। एक ये है, ये भी जैसे सुन्नतों से साबित है, और एक है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी, तो ये भी दुआ है। तो अगर किसी को जल्दी है तो क्या करना है, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली 3 बार बोलना है ये दुआ।
اور اس کے بعد جیسے ربی یا 2 بار بھی بول سکتے ہیں. اور کیا کرنا ہے اللہم اغفر لی، اگر ٹائم ہے فرض نمازیں پڑھیں تو کم سے کم یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی. اب یہاں پر دیکھیے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے یا مجھے بخش دے. اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے. اور اس کے بعد ورحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے. اللہ اب تو معاف بھی کر دیا نا، اب تو اپنی رحمت سے دور مت کر. اے اللہ تو اپنے مطلب اب جیسا ایک بچہ اب اپنی ماں سے جو ہے سو دعا کر سوری بولتا ہے کچھ بھی غلطی ہو گئی تو کیسا کرتا ہے؟ ٹھیک اما بچہ بہت تڑپ تڑپ کے بولا مجھے معاف کر دے، سوری مما سوری مما سوری بولتے ہاں ٹھیک ہے معاف کر دیجا. بولتے نہیں اب معافی ویسی نہیں ہونا، بچے کو کیسی ہونا کہ جیسا وہ ماں جیسا پھر اس کو جیسا چاکلیٹس دینا، پھر اس کو جیسا لپٹا لینا، پھر اس کو پہلے کے جیسا پیار کرنا، تو ویسی رحمت ہونا. تو وہ بندہ بھی جو ہے سو ویسی رحمت مانگ رہا اللہ سے. اے اللہ معافی بس نہیں ہوئی مجھے، اب تو مجھ پر رحم فرما. ورحمنی وحدینی، اور مجھے ہر راستے میں آپ کی ضرورت ہے اللہ، مجھے ہر راستے میں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت عطا فرما. یہ کام کروں نہ کروں، یہ نوکری اچھی ہے یا نہیں، یہ کام میرے لیے بہتر ہے نہیں، یہ راستہ میرے لیے چن لے اللہ، یہ پسند فرما لے اللہ میرے لیے، مجھے ہدایت دے. تو بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ یہ بہت پیارے پیارے دعائیں ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ یاد کر لیجئے. اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی، اے اللہ مجھے ہدایت دے. وجبرنی، وجبرنی کا مطلب اے اللہ میرے نقصانوں کو پورے کر دے. جو بھی مالی نقصان ہوا ہے، جان کا نقصان ہے، اس کو کچھ بھی ریپلیسمنٹ سے اللہ تعالیٰ جیسے نقصان کو پورے کر دیتا ہے یا پھر وہی دے دیتا ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے کن بولے تو ہو جاتا ہے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ وجبرنی یعنی میرے نقصان کو پورے کر دے. وہ عافینی، مجھے عافیت دے، یعنی مجھے خوشحالی دے. عافیت کا مطلب خوشحالی، ہر چیز میں جیسا سکون آرام. آپ نوکری میں گئے وہاں پر آرام، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی زیادہ کام نہیں، پیسے زیادہ، کام کم ہونا پیسے زیادہ ہونا، ویسی نوکری ہونا. اب وہ جیسا شاپنگ کرنے گئے پیسے کم ہونا، وہاں پر مال اچھا ہونا، وہ ہونا. جو بھی انسان کیسا ہے دیکھیے، ہر چیز اپنے لیے اچھا، ہم دینے کو کچھ نہیں کم، وہاں پر کم دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اچھا ہونا. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے عافیت دے، مطلب ہر چیز میں ہم کم دیں گے، اللہ زیادہ مانگیں گے، عافیت دے. اس کے بعد ورزقنی، ورزقنی مینس اے اللہ ہمیں رزق دے، کشادگی والا، حلال پاک طیب رزق دے، رزق میں اضافہ کر دے. رزق کی کمی سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، دھوکے بازی، وعدے خلافی، چوریاں، ڈکیتیاں، بھوک مری کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. تو رزق میں ہمیشہ اضافہ کر دے. ورزقنی مطلب میرے رزق میں، یہ سب میرے آخری میں نی کا مطلب کیا ہے؟ میرے آخری میں اگر یا آیا تو میرے. وعافانی، مجھے عافیت دے. ورزقنی، مجھے رزق دے. ورفانی، اور مجھے بلندی دے، مجھے کامیابی دے. میں اس کو کامیابی سمجھ رہی ہوں اللہ، مجھے اور کامیابی دے. مجھے تیری نظر میں جو کامیابی ہے نا وہ دے. مجھے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دے. مجھے یہاں پر بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے. بول کے یہ ہم کب دعا کرتے ہیں؟ سجدے سے اٹھ کر. مگر ایسا سوچتے ہوئے خالی یہ ورڈز کو یاد کر لیجئے، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اغفر لی، اللہ ملا کے بول لیجئے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش. میرے ساتھ ساتھ بولتے بیٹھیے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے. ورحمنی، مجھ پر رحم فرمائیے. ورحمنی، مجھ پر رحم سے دیکھیے، ورحمنی ایزی ہے. وحدینی ہدایت، ہاد آنا، ہدایت ہاد آیا ہے اس کے اندر، ہدایت. وحدینی وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے. وہ عافینی، مجھے عافیت دے. ورزقنی، مجھے رزق دے. ورفانی، مجھے بلندی دے. رفع بلندی کو بولتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر بندہ اللہ اکبر بول کے کہاں جاتا ہے؟ پھر سجدے میں دوسرا سجدہ کرتا ہے. پھر جیسا یہ نہیں اب سجدے میں گئے نہیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ جلدی اٹھنے کی چکر میں وہاں نیچے ہی بیٹھے ہوئے، ابھی سجدے میں اللہ اکبر بول رہے نہیں، پوزیشن چینج کرتے وقت اللہ اکبر بولنا ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر التحیات. اب یہاں پر آ گئے ہم تشہد کی طرف. اب تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ، یعنی اب یہ ورڈز کو بھی یاد کر لیجئے. التحیات، یہ تحیات سے لیا گیا ہے، یعنی تحیہ کی جمع تحیات ہے. تحیات، اس کو تحفے کو بھی بولتے ہیں. یہ اب پہلے عرب میں کیا کرتے تھے؟ یہ حیا سے لیا گیا ہے، تو پہلے عرب میں حیاک اللہ بولتے تھے، یعنی زندہ رہے تو اللہ تجھے زندہ رکھ، اللہ تجھے حیات دے، اللہ تجھے حیاک اللہ تجھے زندہ رکھ. سلامتی مطلب ہم جیسا السلام علیکم بولتے ہیں نا، وہ لوگ ایسا بولتے تھے پہلے، تو یہ اس سے لیا گیا ہے. تو اب یہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کا یہاں پر یہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پر اس میں بھی
अब तक क्या करे हम अपने लिए मांगे, कब पहले रुकू में गए अल्लाह की तस्बीह बयान करे, उठे, फिर सुन ली अल्लाह ने जिसकी उसने तारीफ की, फिर तमाम तारीफें बहुत ज्यादा पाकीज़े बरकत डाल दी उसमें, उसके बाद क्या करे फिर अल्लाह उसमें बरकत डाल दे, उसके बाद फिर झुके अल्लाह अकबर बोले, फिर रुकू की तस्बीह में गए सुभान रब्बियल आला अल्लाह की पाकी बयान करे, फिर उठे अल्लाह अकबर बोले, फिर हमारे लिए अपने लिए दुआ मांग लिए बैठकर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वाफीनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी, ये दुआ मांगकर फिर अल्लाह अकबर बोलकर फिर अब बैठ गए। देखिए अब एक साथ जैसा हम खड़े थे अब नीचे 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 होते जा रहे, याद करते जाइए, पहले खड़े थे झुके, उसके बाद इंतहा हो गई झुकने की, सजदे में सुजूद में जब चले गए हम तो वहां पर क्या हो गई, इंतहा हो गई। यानी जब सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कि कोई खर्च लिया हो रब से तो हमें क्या करना है, ये ऐसे हमारे सजदों की अल्लाह को जरूरत नहीं है कि हम फर्ज अदा करें, वैसे एक फर्ज अदा करना है भाई, अल्लाह ताला ने हम पर नमाज रखी है, बस अदा हो गई तो बस अब ये हो गया तो खत्म, उसके बाद हमारे काम कर लेंगे, वैसा नहीं, दिल से खुशी से मोहब्बत से झुकना है कि अल्लाह तू बुलंद है, तेरी पाकीज़गी बुलंदी है, तू मेरा रब है, समी अल्लाह नहीं सुभान रब्बी आला, पाक है मेरा रब और सबसे बुलंद है, कहते हुए जैसो अपना फर्ज अदा करना है। अब ये सुबह ये नहीं कि जैसे अल्लाह अब ये हुक्म दिए थे अब ये पूरा कर दिए तो खत्म, वैसा नहीं, तो मोहब्बत से जो इश्क में होते हैं ना, जो अल्लाह से मोहब्बत में होते हैं ना, तो उसको सजदों में लज्जतें आती है, वो मजा आता है झुकने में। और ये खाली झुकते हैं ना जो, ये इसमें क्या रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं अब वो करना है ये करना है, तो ये क्या बोल रहे हैं देखो अल्लामा इकबाल के एक एक जैसा शेर में इसमें जैसा हमें नसीहत पकड़ना है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसती है, तो हम ऐसे सजदे कर रहे हैं पूरी हमारे दिमागों में दुनिया बसी हुई है, वैसे नहीं, हमें दिल से दिमाग से हमारी जुबान से हमारे आज़ा से अल्लाह के आगे झुककर मोहब्बत से अल्लाह की तारीफ करना है। और ये नहीं कि जैसा सिर्फ हमारा एक काम हो गया तो बस फर्ज है हो गया खत्म, वैसा नहीं। उसके बाद अब तशहुद की तरफ आते हैं, तशहुद माने यानी जब बैठकर दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं, तो अब यहाँ पर अत्तहियातु यानी सभी कौली इबादतें, अत्तहियात किसको बोलते हैं, सभी कौली इबादतें, यानी इसका मफहूम लिया जा रहा है यहाँ पर तमाम कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए है, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए, वस्सलवात और सभी बदनी इबादतें अल्लाह ही के लिए है, और वत्तय्यिबात और सभी माली इबादतें भी उसी के लिए है। यहाँ कितने हैं, यहाँ 3 इबादतों का जिक्र है, सभी कौली इबादतें, सभी बदनी इबादतें, सभी माली इबादतें। अब कौली अत्तहियात ऐसा याद कर लीजिए, अत्तहियात कौली इबादत, वस्सलावात सलाह की जमात है बदनी इबादत, वत्तय्यिबात तय्यब से पाक माल की इबादत, तो ये सदका मतलब तय्यबात में सदक़े से लिया गया है, यानी सदका माल क्या करता है, माल पाक करता है, सदका जो है सो पाक करता है, ज़कात वगैरह माल को पाक करती है, तो ये माली इबादतें, तो जो भी अब देखिए अब सभी कौली इबादतें, सबसे पहले अत्तहियात पे आएंगे, सभी कौली इबादतें, कौल किसको बोलते हैं, बातचीत को, कौल किसको बोलते हैं, बात को बोलते हैं, यानी हम जुबान से जो भी बोल रहे हैं ना वो हमारी तमाम इबादतें, जैसा हम नमाज में बोल रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं कुरान की, दावत व तबलीग कर रहे हैं, और किसी को अच्छी बात बोल रहे हैं, किसी को नसीहत, किसी को मशवरा, किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, आप इधर से जाइए इधर ऐसा, किसी को मतलब जो भी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं, जो भी ये सब कैसे कर रहे हैं, हम जुबान से कर रहे हैं। देखिए तो ये कौली इबादतें हैं, ये क्या है, ये कौली इबादतें यानी नमाज जिक्र जो भी जुबान से हो रहे हैं, दावत व तबलीग अब मैं जो कर रही हूँ ये सब क्या है, ये मेरी कौली इबादतें हैं। उसके बाद अत्ता ये आपके लिए है, ला मैं जो भी जुबान से करी ना इबादत वो आपके लिए है, वस्सलावात और तमाम बदनी इबादत, बदन से क्या कर रहे हैं हम, अब बदन से यानी हमारे जिस्म से क्या इबादत हो रही, देखिए नमाज रोजा ये सब जिस्म से होता है, हज और तरबियत करना किसी की, मदद करना किसी की, किसी को तालीम देना, दावत और तबलीग में भी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब क्या है, और कई वगैरह वगैरह ये सब क्या है, ये बदनी इबादतें हैं, तो ये भी आप ही के लिए है। अल्लाह मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए है, जो बोल रही हूँ वो भी आपके लिए है, जो भी इबादत, और फिर जो भी माल से इबादत करूँ यानी माली इबादतें, माली इबादतों में क्या है, सदका व खैरात, ज़कात देना, हज करना, ये भी माल से हो रही ना ये इबादत, तो ये माली इबादत है। तो ये तमाम जितने भी किस्म के इबादतें हैं ना, कौली बदनी और माली, वो सब तेरे लिए है अल्लाह। उसके बाद क्या बोल रहे हम,
اس کے بعد جیسے یعنی 70 دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 70,000 آدمی ایسے جنت میں جائیں گے یعنی بغیر حساب کے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے، بغیر حساب کے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، وہ کبھی جادو وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہ کسی بدشگونی نہیں لیتے تھے، وہ صرف اب اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ تو ویسا بھروسہ ہمیں آنا ہے، ایسی نیک ایسی کچھ بھی باتیں سنتے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے بول کے دعا کرنا ہے، اے اللہ ان 70,000 لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے اللہ۔ یہ مسلم کی بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ کہ مطلب ایک بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں۔ تو یہ صرف کس پہ بھروسہ کرتے تھے ویسے لوگ؟ اللہ پر۔ تو ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور بنا حساب کتاب کے جنت میں چلے جانا ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دیجئے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ التحیات پڑھے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلام بھیج رہی۔ یعنی اب دیکھیے السلام سلام ہو، السلام سلام علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہو آپ پر۔ اب یہ سب جیسا یہ مطلب سمجھ میں آ گیا۔ سلام کس کو بولتے ہیں؟ سلامتی کی، یا ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلام پیش کر رہے ہیں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس میں کائے کے لیے سلام پیش کر رہے ہیں ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ جو قولی عبادتیں، جو بدنی مالی عبادتیں، جو 3 عبادتیں جو بہترین طور پہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادتوں کا انجام دے کر تمام صحابہ کو سکھا کر اور جیسا ہم تک آج پہنچا ہے، یہ اس ہستی کو سلام ہے۔ یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولی مالی بدنی عبادتیں کریں نا، وہ آج ہم تک کیسا آئی؟ وہ سب ہم کیسا سیکھ رہے ہیں؟ حضور سے سیکھ کر ایک کے بعد سیکھتے سیکھتے آج ہم تک آئی، اب ہم دوسروں کو پہنچانا ہے تو ان کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ تو سلام ہو یعنی سلامتی ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یعنی آپ ہر طرح سے محفوظ رہے اور اللہ کی رحمت ہو۔ سلامتی کی دعا دے رہی، 3 دعائیں دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی۔ رحمت ہو اللہ کی اور اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر۔ یعنی رحمت ہو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ پر، اللہ آپ سے مطلب آپ نے اللہ کی محبت کا بہت خوب خیال رکھا جو ہم تک یہاں پر پہنچائے، وہ رحمت ہو آپ پر اللہ کی اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر، ہم دعا کر رہے ہیں۔ یعنی ہر احسان فضل و خیر و بھلائی میں جو ذاتی ہوتے جاؤ آپ کی، اس میں یعنی اس میں اور اضافہ ہوتے جائے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سلام ہو، السلام سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور پر عباد اللہ، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہے، یعنی سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پہلے کس کو سلام کرے؟ السلام علیکہ، علیکہ مینس آپ پر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو۔ اس کے بعد اب اپنے سلامتی ہو ہم پر، یعنی اپنے لیے بھی دعا کر رہے اور تمام نیک لوگوں کے لیے بھی۔ تو اب بیچ میں جو سو ہم ہے، دیکھیے پہلے علیہ کہا گیا، اس کے بعد علینا، تو علیہ کا مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علینا مینس ہم، اس کے بعد صالحین، تو ہم بیچ میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے تو ہم بھی جیسا کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ہماری یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ کب دعا قبول ہوتی ہے؟ صالحین کے اوپر بھی اللہ سلامتی ہو، یہ ایسی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، جب ہم نیک بنیں گے۔ ہم نیک نہیں ہے تو ان میں شامل نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہمیں نیک بننا ہے۔ تو سلام ہو آپ پر، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ
والا عبادillah اور اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو اللہ کے نیک بندے کیا کام کرتے تھے؟ اللہ کے نبیوں کے جیسے کام کرتے تھے، یعنی وہ لوگ بھی دعوت و تبلیغ کا کام، عمل صالح، امر بالمعروف، یہ جو انبیاء صالحین صدیقین جو نیک تھے نا، صالح وہ لوگوں کے جیسے کام بھی ویسے نیک رہتے تھے۔ تو ویسے ہمیں بھی جیسو ویسے کام کرنا ہے، نیک بننا ہے، پھر ہم بھی ان کی دعا میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیے اب گواہی دے رہے ہیں یہاں پر اب پہلے حضور کو بیٹھ کر جیسے سلام کرے، دعا دیے، رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی، اس کے بعد اپنے واسطے بھی کر لیے، اس کے بعد تمام نیک لوگوں کے واسطے کر لے کے اب جیسو گواہی دے رہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے اللہ الہ، مطلب ان اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اب ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اب گواہی کس کی؟ پہلے یہ یاد کریے گواہی کس کی دے رہے ہم؟ یعنی اب ہم جیسو گواہی کا مطلب ہے شہادت دینا، یعنی میں اپنی باتوں کی، اللہ میں گواہی دیتی ہوں، میرے عمل کی، میں گھر میں کیسی ہوں، میں باہر کیسی ہوں، آفس میں، بازار میں جہاں بھی جاتی ہوں میں کیسی ہوں، میرے معاملات میں کیسی ہوں، میرے عمل میں کیسی ہوں، اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی کو خالق مانتی ہوں یا نہیں، اللہ سے میں بھی محبت کرتی ہوں نہیں، اللہ کو رب مانتی ہوں یا نہیں، اس کی گواہی دینا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی جب ہم گواہی دیتے میرے ہر معاملے میں اللہ کو پوچھتی ہوں، میرا اللہ کو خالق سمجھتی ہوں، اس کی عبادت کرتی ہوں اور اسی کو جیسا میرا معبود سمجھتی ہوں۔ یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ بار بار ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اذان کے ذریعے سے۔ اذان میں بھی آتا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اذان کے ذریعے سے، اقامت کے ذریعے سے، تشہد کے ذریعے سے۔ یہ کیا کر رہی؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی، یعنی ہمیں یاد دلاتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسا تمہیں گواہی دینا ہے کہ دیکھو تم جیسا اسلام دین کو قبول کرے اور تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، وہ سب تمہیں پہنچانا ہے، یہ گواہی دینا ہے۔ اس کے بعد جیسا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد بولتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور اس کے رسول ہے۔ اب پھر کیا گواہی دیتے ہیں ہم؟ ایک تو اللہ کو معبود بنا لیے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم یہ گواہی دے رہے۔ اس کے بعد خالی یہ کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہی دینا ہے کہ وہ ہمارے رسول اللہ ہے، وہ ہم تک پہنچائے ہیں وہ پیغام، اور وہ اللہ کے بھی پیغمبر ہیں اور وہ اللہ کے بندے بھی ہے۔ یعنی اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے۔ عبد کا مطلب بندے، اب بندے کا بھی مطلب کیا ہے؟ رسول ہونا تو ایک بڑے آنر کی بات ہے، اللہ کا پیغمبر ہے بلکہ بہت بڑی عزت ہے اس کی بات ہے، لیکن جیسا عبد کی جو بندہ ہے اس میں بھی بہت عزت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام یہ بندے ہونے پر ناز کرتے تھے، اور ہمیں بھی ناز کرنا ہے، اللہ ہمیں یہ بندہ بنایا، ارے تمہیں بندر نے بنایا، اللہ تعالیٰ بندہ بنایا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہی سب کو پیدا کرا اور پال رہا، تو اس کا بندہ، اس کا غلام بننا بھی کتنا بڑا ہے، ایک بڑے آدمی کا غلام۔ دیکھیے اب ایک پرائم منسٹر کا جیسا فرسٹ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ بننا کتنے بڑے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، اس کا جیسا پیون بننا بھی، میں پرائم منسٹر کا پیون ہوں، حالانکہ انہیں پیون ہے لیکن انہیں کیا بولا، میں پرائم منسٹر کا پیون ہوں، وہ اس میں جیسا اپنی عزت ڈھونڈ رہا ہے، تو ویسا ہمیں اللہ ہمارا اتنا بڑا ہے تو ہم بندے بھی ہیں تو اس کے ہیں، ایسے حقیر کے نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ جیسا ہمیں یاد کرتے رہنا ہے، اور اب بھی جو ہم بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ، دیکھیے یہ جیسو ایسا بولنا ہے سوچتے ہوئے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے۔ کیونکہ اب یہاں پر دیکھیے لا الہ الا اللہ ہے آیا ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے جانے کا راستہ ہے، جس کسی کے منہ سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گا۔ تو ہمیں یہ ہماری آخری نماز ہے، بلکہ یہ سوچتے ہوئے بولنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے ہونے میں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں خوش ہونا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے ہم،
اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں. یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں، جس کی قربانیاں ہم بہت زیادہ ہے، جو ہمارے لیے تھکتے ہوئے ہم تک یہ پہنچائے ہیں دن رات کی تھکان کے بعد. کسی قبیلے کو، کسی کو جیسا، کسی صحابی کو جیسا آپ تبلیغ کرے ہوں گے، یہ پوری نماز سکھائے ہوں گے، ان کے ذریعے سے آج ہم تک پہنچی. تو ہم جیسا ان کا وہ بدلہ کیسا ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ادا کر سکتے، ہم ہے بھی نہیں وہاں پر. اب اس وقت میں ہم نہیں جا سکتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو اب ہم ان کو وہ احسانات کے بدلے ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ تحفہ دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کے بدلے ہم کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کیسا بھیجیں گے؟ دعا کے ذریعے سے بھیجیں گے. درود کیا ہے؟ درود کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کو بولتے ہیں. درود کا مطلب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کرتے ہیں. تو یہاں پر اب جیسا اب ہم درود پیش کرتے ہیں، یعنی اگر اب اور ایک حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی ہے یہ، اب جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجیں گا تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمتیں اس پر بھیجیں گے درود پڑھنے والے پہ. کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی 10 رحمتیں آ رہی ہیں ایک درود بھیجنے پہ. تو ہمیں یہ درود سکھایا گیا ہے. سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم. یعنی درود ابراہیم ہے. اس کے بعد ہاں اللہم صلی علی، تو اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم اے اللہ صلی درود بھیج، علی اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی علی اور آل محمد پر، وعلی علی اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہاں پر اے اللہ رحمت نازل فرما، یعنی درود بھیج یا پھر رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آل کس کو بولتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا. اے اللہ رحمت بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ہم دعا بھیج رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں دے سکتے. اللہ تیرے پاس تمام رحمتیں ہیں، تو ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، بلکہ ہم دعا کر رہے بیٹھ کر. اور وہ اعلی علی بولتے، وہ اعلی علی، آل کا مطلب کیا ہے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مبارکہ ازواج مطہرات اور جیسے تمام مطلب فیملی اور جنریشن، تمام اولاد اور تمام امت، پوری امت ہم بھی اس میں شامل ہے. تو اور جو بھی اتباع کرنے والے ہیں یعنی امت، وہ سب اس میں شامل ہے. کس میں؟ آل میں. آل اسی لیے ہم کیسا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، اس کے بعد آل محمد. آل محمد مینس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. آل میں کون کون ہے؟ فیملی، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان، آپ کے بیٹی داماد، ان کے بچے، پورے وہ جنریشن اور امت، ہم سب جو بھی اتباع کر رہے ہیں ان پر درود بھیج رہے ہیں. اب صلی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ رحمت برسا، مہربان ہو جا ان کے اوپر اور ان کے درجات کو بلند فرما، وہ رحمت عطا فرما. اللہ ہم تو نہ وہ درجات میں بلندی کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آل کے بھی 2 معنی ہیں، جو اتباع کرنے والے اور ازواج مطہرات اور تمام امت جو بھی ہے وہ سب جیسا اور اولاد سب وغیرہ ان کو دعا دے رہے ہیں ہم. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں ہم؟ کما صلیتا، یعنی اے اللہ مطلب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے ہم یہ دعا دی ہے. اب کما صلیتا، جیسا تو نے بھیجی، کما صلیتا جیسا تو نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید. یعنی اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے جیسا کیوں بولے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان، عیسائی، یہودی سب جو ہے سو مشرکین بھی جیسا مانتے تھے. اے اللہ ان کو اتنا بڑا درجہ دیے، ان کی اولاد کو اتنا بڑا درجہ دیے، ان کو امامت کا شرف دیے تھے آپ، ویسے ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسا ویسا عطا فرمائیے اللہ. بلکہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں اور جیسا کیونکہ ان کی نسل میں سے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد بولتے ہیں انک حمید مجید، بے شک تو ہے تعریفوں کے قابل، بڑی بزرگی والا. انک حمید مجید، انک بے شک تو ہے حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا، جلال اور عظمت اور بڑائی والا، یعنی بڑے کمال والا ہے تو ہی. یعنی اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ایسے پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو بہت خوب تعریفوں والا ہے. بلکہ ہم یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی اور برکت رحمتوں کی دعا بھیجے اور پھر اس کے بعد جیسا کیا کرے تحیات میں پہلے وہ بھیج کے سلام بھیجے، اس کے بعد اپنے اوپر کر لیے، نیک بندوں پہ کر لیے
پھر حضور کے واسطے دعا بھیج دیے، پھر ایسا بھیجے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا اللہ آپ ان کے جیسا رحمتیں بھیج، وہ بولے، اس کے بعد بولے اللہ کی تعریف، پھر اللہ تو یہ سب ان کی یہ سب تو کرنے والا ہے، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو بزرگی والا ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ان کے ذریعے ہمیں یہ سب پہنچایا۔ اس کے بعد بولتے ہیں اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، بارک سے مطلب برکت، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آل مطلب اب سب معلوم ہو گیا آپ لوگ، یعنی پھر ویسے ہی جیسے رحمتیں ہیں ویسے ہی برکتوں کا بھی ہے۔ پھر کما بارکت علی ابراہیم، یعنی برکت کا مطلب کیا ہے؟ اضافہ ہونا، ترقی ہونا، نعمتوں میں، ہر خوشحالی میں، خوبیوں میں، درجات میں، بلندیوں میں، ہر چیز میں اضافہ ہونا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ برکت کی دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی محمد، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، یعنی ہم پر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر بھی۔ اس کے بعد کما بارکتا، جیسے تو نے برکت عطا فرمائی تھی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو بہت تعریفوں کے قابل ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ یہ دعا ہم کما صلیتا میں پڑھ لیے تھے نا، سیم ویسی برکت ہے یہ، وہ پہلی رحمت تھی، اس کے بعد برکت۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، یعنی اب ہم اللہ کی تعریف کر دیے، حضور کو بھیجا دیے، سب رحمتیں برکتوں کی دعا، آپ جیسے دعائیں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا۔ اب یہاں پر جیسے ہم اس میں بھی کئی ساری دعائیں ہیں، دعائیں معصورہ پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت، اللہم انی ظلمت۔ اب دعائیں معصورہ کیا ہے؟ اب یہ ایک چھوٹی دعا ہے جو اپنے لیے ہم کرتے ہیں، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، ظلمت ظلم کیا، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے نفس پر، ظلمن کثیرہ، ظلمن بہت زیادہ، کثیرہ بہت زیادہ، ظلمن ظلم، ولا کوئی نہیں، ولا کوئی نہیں، یغفر بخش سکتا، الذنوب گناہوں کو، الا مگر، انتا تو ہی، فاغفر لی پس مجھے معاف کر دے، مغفرتن خاص بخشش، من عندکا اپنے پاس سے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انکا انتا بے شک تو ہی، الغفور الرحیم تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میں نے بہت ظلم کر لیا اپنے اوپر، یعنی میں نے جو گناہ کر کر میں خود اپنے مستحق ہو گئی ہوں عذاب کی، اللہ میں نے بہت ظلم کیا گناہ کر کے، اب تو مجھے بہت تھوڑا نہیں بہت زیادہ، اور اب تیرے سوا مجھے کوئی بھی بخش نہیں سکتا، میرے گناہوں سے مجھے بری نہیں کر سکتا، اے اللہ بس تو ہی مجھے معاف فرما سکتا ہے، تو اپنے پاس سے مجھے خاص بخششیں عطا فرما دے اللہ، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے اللہ، اے اللہ تو ہی بے شک معاف کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ آپ الغفور الرحیم ہے، یہ اللہ کی صفتوں کے نامہ ہے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور بھی دعا ہے، کئی سارے دعائیں ہیں، وہ دعا کرے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اب آخری میں جیسے سلام پھیرتے ہیں، یعنی اب جیسا ہم سلام پھیرتے ہیں، اب اس کے بعد سلام پھیرتے، درود اور دعا سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیا جائے، پھر دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں طرف کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ سیدھے طرف جاتے ہیں، منڈی کو اپنا سر کو جیسے رائٹ کی طرف، خاندان کی طرف لے جا کر کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلامتی ہو تم پر، السلام سلام ہو، علیکم تم پر، ورحمہ اور رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ کس کو بول رہی ہے؟ دنیا کو اسلام کا سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں، سنا رہے ہیں، السلام علیکم، تمام ادھر والے دنیا کے سب کو سلامتی کی کو پیغام سنا رہے ہیں، اور میں مسلمان ہوں دیکھو بلکہ گواہی دے رہے ہیں، اور مجھ سے کوئی مسلمان جیسا نقصان نہیں پہنچائیں گا، میں مسلمان ہوں، اور مجھ سے کسی کو بھی، مجھ سے سب لوگ مسلمان ہیں، محفوظ رہیں گے، مجھ سے کوئی نقصان نہیں گا کسی مسلمان کو، بلکہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ، پھر ادھر بائیں جانب السلام علیکم رحمت اللہ، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب نماز ختم ہو گئی، یہاں پر سلام پھیرتے کی ختم ہو گئی، اس کے بعد کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کتنے بار بولنا ہے؟ 3 بار بولنا ہے، نماز ہو گئے بعد 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی اللہ مجھے بخش دے، اللہ میں اس نماز میں جو بھی، اللہ تو بڑا ہے نا، تو مجھے معاف کر دے، اللہ میں جو بھی غلطی کری ہوں نماز میں،
قولی عبادتیں، بدنی عبادت، جس میں بھی جو بھی غلطی کری ہوں اسے معاف فرما دے. بلکہ ہم 3 بار استغفراللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہم انت السلام، یعنی اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تجھ سے ہی سلامتی ہے، اللہم انت السلام، تجھ سے ہی سلامتی ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ من کا سلام، اور تجھ سے ہی اللہم انت السلام، تو ہی سلامتی والا ہے، وہ من کا سلام، اور تجھ سے ہی سلامتی ہے. تبارکتا، اور تو بہت بابرکت ہے، یا ذوالجلال والاکرام، اے بڑی اور شان اور عزت والے اللہ. بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تیری ہی سے، تجھ سے ہی، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اور تو بہت بابرکت ہے، اے بڑی شان اور عزت والے. یہ ہم بول کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنی یاد پر میری مدد فرما، اور اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت پر میری مدد فرما. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ سبحان اللہ 33 بار، اور جیسے الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا ہے. اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ مغفرتوں کے معاملے فرما دیجیے. اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا وممات للہ رب العالمین. یا العالمین، اے اللہ آج جو بھی پڑھے ہیں اللہ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہم سب کی نمازوں میں جان ڈال دیجیے. اللہ ہم سب کی نمازوں کو درست فرما دیجیے. اللہ ہے اللہ سمجھ کر پڑھنے والوں میں شامل کر دیجیے. اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بنا دیجیے. اللہ اے اللہ وقت پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کاہلی، سستی، غفلت سے ہمیں بچا لیجیے. اللہ رکاوٹوں سے بچا لیجیے. اللہ شیطان کے شر سے، ہمارے نفس کے شر سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ جو بھی پڑھے ہیں اللہ، جو بھی سمجھے ہیں اللہ، ہمیں ہدایت دیجیے. اللہ ہماری نمازوں کو درست کر دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں یہ پڑھنے سمجھنے میں آسانی عطا فرمائی. اللہ اے اللہ یہ دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے. اللہ یہ علم ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دیجیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ یہ وقت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ اے اللہ ہماری نمازوں کو صحیح کر دیجیے. اللہ اب تک جو غفلت میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ، اب تک جو گناہ کر لیے اللہ اسے معاف فرما دیجیے. اللہ آگے گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیمات دیے ہیں اللہ اس پہ عمل کر کے اللہ غور و فکر کر کر دوسروں تک پہنچانے والا بنا دیجیے. اللہ یا العالمین اللہ سب کی نمازوں کو صحیح کر دیجیے. اللہ سب کے مشکلوں کو آسان کر دیجیے. اللہ سب کے گناہوں سے بری کر دیجیے. اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ سب کے رزق میں اللہ فراوانی عطا فرمائی. اللہ سب کے مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما کر خوشیوں میں بدل دیجیے. اللہ سب لوگ پریشان حال ہے اللہ، کئی سارے اللہ پریشان حال ہے اللہ، سب کے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ بہترین طریقے سے عبادت، ذکر اور شکر کرنے میں ہماری مدد فرمائی. اللہ ہم سب کو رمضان میں داخل کر دیجیے. اللہ رمضان کے رحمتیں برکتوں لوٹنے والا بنا دیجیے. اللہ رمضان کی صحیح جیسا حق ادا کرنا ہے ویسا حق ادا کرنے والے بنا دیجیے. اللہ روزہ، تراویح، نماز، قرآن، جو بھی عبادتیں ہیں اللہ سب میں اول آنے والا سابقون الاولون میں شامل کر دیجیے. اللہ دوڑ لگانے والے بنا دیجیے. اللہ ہمارے ہاتھوں کو کھول دیجیے، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے. اللہ صدقہ و خیرات، زکات دینے میں مدد فرمائی. اللہ آسانی عطا فرمائی. اللہ پورے کا پورا دینے والے بنا دیجیے. اللہ سب کو اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے جسموں کو اللہ طاقتور بنا دیجیے. اللہ ہماری روح کو طاقتور بنا دیجیے. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز سکھا دیجیے. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی. اللہ جو پریشان حال ہے اللہ، جس کو اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائی. اللہ سب کے جو بے روز رزق میں تنگ ہے اللہ رزق میں فراوانی عطا فرمائی. اللہ جو قرضوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کو ان سے آزاد فرما دیجیے. اللہ جو پڑھ رہے ہیں اللہ، بچے ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں اللہ ان کو اچھے پرسنٹیج سے پاس کر دیجیے. اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو صحیح تربیت کرنے والا بنا دیجیے. اللہ بچوں کو آپ کے فرما بردار، ماں باپ کے فرما بردار بنا دیجیے. اللہ ہم سب کے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو دوزخ سے نجات عطا فرمائی. اللہ جنت الفردوس کے بلند مقامات نصیب فرمائی. اللہ ہمارے درجات بلند کر دیجیے، ہم پر رحمتیں اور برکتیں انڈیل دیجیے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو بے حساب برکتیں رحمتیں سلامتی عطا فرمائی اللہ. اے اللہ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ دن اور رات. اے اللہ ہمیں ذکر سے ہماری زبانوں کو تر کر دیجیے اللہ, شکر سے ہمارے دل کو بھر دیجیے اللہ. اے اللہ جسم سے بہترین اعمال نکالیے اللہ. اے اللہ ہم ایسے علم سے پناہ چاہتے ہیں اللہ جو ہمیں فائدہ ہی نہ دے, ایسے دل سے ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ جس میں آپ کا خوف ہی نہ ہو, ایسے نفس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو کبھی مطمئن ہی نہ ہو خواہشات سے اللہ, اور ایسی دعا سے پناہ چاہتے ہیں اللہ آپ کی کہ جیسے اللہ کہ سنی ہی نہ جائے اللہ. اے اللہ ہمارے دل, ہمارے جسم, ہمارے روح کو غذائیت عطا فرمائیے, گناہوں سے بچا لیجیے اللہ. اے اللہ خوف خدا عطا فرما دیجیے اللہ, ہمارے دلوں میں تقوی نصیب فرمائیے اللہ, محبتیں بھر دیجیے اللہ, ایمان بھر دیجیے اللہ ہمارے دلوں میں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہماری عبادتوں کو صحیح کر دیجیے اللہ. اللہ سمجھ کر پڑھنے والا, خوشی و خضوع کے ساتھ جھکنے والا, وقت پر پڑھنے والا بنا دیجیے اللہ. اے اللہ محبت سے پڑھنے والا, اے اللہ آپ کو راضی اور خوش کرنے والوں میں شامل کر دیجیے اللہ. اے اللہ ویسے طریقے سے پڑھنے والا جیسے انبیاء السلام صحابہ کرام پڑھے ہیں ویسا پڑھنے والا بنا دیجیے اللہ. اے اللہ نمازوں میں ہی ہماری دنیا بستی ہے اللہ, ہمیں نمازوں میں صرف آپ میں اور آپ رہے اللہ, ویسی نمازیں ہو جائے اللہ, نمازی اور صرف آپ دونوں رہے اللہ. یہ دنیا ہٹا دیجیے اللہ, نمازوں کے وقت بھی اللہ دنیا سے ہمیں کٹا دیجیے اللہ. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ, جو بھی پڑھنے کی کوشش کرے ہیں اللہ سمجھنے کی اسے قبول فرمائیے اللہ. اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئے اللہ اسے معاف فرما دیجیے اللہ. اے اللہ ہم کو جو بھی غلطیاں ہو گئے اس کو درست کر دیجیے, اصلاح فرمائیے, مدد فرمائیے اللہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ, ہم سب کی بخشش فرما دیجیے اللہ, سب کے جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائیے اللہ. سب کو آپس میں محبتیں ڈال دیجیے اللہ, نفرتوں کو اللہ محبتوں سے بدل دیجیے اللہ. سب کے گھروں میں, سب کے رشتوں میں محبتیں رہو یا العالمین. اے اللہ میاں بیوی میں, بھائی بہنوں میں محبت عطا فرمائیے اللہ, ماں باپ اولاد میں محبت عطا فرمائیے اللہ, دیورانی جٹھانیوں میں محبت عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ. شیطان سے, نفس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ, بیماریوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ, باطل طاقتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ, تمام جان لیوا بیماریاں جسمانی روحانی ہر قسم کے چھوٹے بڑے بیماریوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ. اے اللہ زمینی آسمانی آفتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ, ہر قسم کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ. اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ, ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے اللہ, ہماری اولاد کی